ایک بڑا فیصلہ آ گیا. یہ ہفتہ قاضی فائز صاحب کا ہفتہ ہے. یہ ہفتہ صفائی ہے. الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ آیا تھا کہ انہوں نے آئین میں مداخلت کی ہے. پہلے ججز کو سیان شان نہیں تھا، گویا انہوں نے ان کو جواب بھی دیا. اس میں ان 8 رکنی بینچ کے اوپر سب سے بڑا اختلاف یہی تھا کہ انہوں نے آئین سے انحراف کیا اور اپنی طرف سے نیا آئین لکھ دیا. جناب السلام علیکم. ایک دفعہ پھر میں اور وسیم عباسی وی ٹاک کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. 3 بنیادی طور پر موضوعات پر بات کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی ہو گئی ہے، وہ کون ہے اور اس تعیناتی کے ٹائمنگ کے حوالے سے بات ہوگی. دوسرا ایک بڑا فیصلہ آ گیا، تفصیلی فیصلہ آ گیا. اس میں کیا لکھا ہے، کیا اس کے مضمرات ہوں گے، کیا اس کے ثمرات ہوں گے، کیا حکومت جا رہی ہے، کیا حکومت نہیں جا رہی، اس پہ بھی آپ کو بتائیں گے. تیسرا موضوع یہ ہے خیبر پختونخوا بہت عرصے سے ہم نے دیکھا جنگ و جدل کے مناظر پیش کرتا ہے اور وہ ایک بیانیہ بنا کر کھڑے ہوئے ہیں وفاق کے خلاف، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا. لیکن ذرا اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں اپنی گورننس کی کیا حالت ہے، وہاں پر جو امن و امان کی کیا صورتحال ہے، کیا وہاں پہ لوگوں کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں. ان 3 موضوعات پر بات کریں گے. پہلے تفصیلی فیصلے پہ تفصیلی بیان وسیم عباسی کا. جی عمار صاحب، تفصیلی فیصلہ بڑا لانگ اویٹڈ تھا اور یہ توقع کی جا رہی تھی. یہ ہفتہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہفتہ قاضی فائز صاحب کا ہفتہ ہے اور اس میں کہا جا رہا تھا چونکہ یہ ہفتہ صفائی ہے. ہفتہ قاضی فائز صاحب کا اس لیے ہے کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائز صاحب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت امپاورڈ ہو چکے ہیں. انہوں نے اپنی مرضی کا ایک جج اپنی اسی کمیٹی میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس میں تعینات کی ہے. آج اس کا اجلاس بھی ہونا ہے. آج اس میں بہت ایک منٹ ذرا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا لوگوں کو سمجھاتے جائیں. جتنی میری قانونی معاملات کی سمجھ ہے اس کے مطابق تو یہ ہوا کہ قاضی صاحب کو تھوڑے عرصے کے بعد احساس ہو گیا کہ وہ جس طرح جمہوریت کے بنیادی اصولوں پر چل رہے تھے، اپنے سارے اختیارات سیکریفائز کر رہے تھے اور ایک بڑا ڈیموکریٹک سا انوائرمنٹ عدالت میں کرنا چاہ رہے تھے، انہیں احساس ہوا کہ نہیں پھر انج نہیں. بس یہی کچھ ہوا ہے کیونکہ وہ 2 ججز جو سینئر موسٹ تھے نا، جسٹس منیب اور جسٹس منصور، وہ دونوں میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، یعنی 3 رکنی کمیٹی ہوتی ہے جس میں 2 جج جو فیصلہ کریں وہی کام ہوتا ہے. تو اب وہ 2 جج مل گئے تھے اور وہی فیصلے کر رہے تھے اور یہ خالی دیکھتے تھے. اس وجہ سے گورنمنٹ نے ان کو امپاور کیا اور اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں جسٹس امین الدین کو وہ ایلیویٹ کر کے لے آئے ہیں. دوسرا جج یعنی ان کی مرضی کا ہوگا چیف جسٹس کی جو نئی ترمیم ہے، اور اپنی مرضی کے چیف جسٹس کے تحت یعنی جو چاہیں گے اپنی مرضی کے جج کے ساتھ جو چاہیں گے وہ فیصلے کر سکیں گے. آج بہت اہم 2 کیسز کے زیر بحث آنے کا امکان ہے اس کمیٹی میں، جس میں وہ لگ بھی جائیں گے. 63A والا فیصلہ اور ایک آڈیو کمیشن والا فیصلہ. تو اس کے حوالے سے آج 4 بجے وہ بھی اجلاس ہے، وہ بھی آ جائے گا. تو اس لیے آج یہ فیصلہ کا دن تھا. کمیشن وہ والا تو نہیں ہے جس میں ثاقب نثار کے صاحبزادے نے 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ مانگا تھا؟ بالکل، اور طارق رحیم کی بھی آڈیو ہے. تو یہ والا فیصلہ آنا تھا. تو اس دوران جو سارا بن رہا تھا ماحول، اس میں جناب تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا 8 رکنی کمیشن نے، جو 8 ججز تھے سپریم کورٹ کے. یہ وہی 8 ججز ہیں جنہوں نے ابھی ایک وضاحت پیش بالکل اور جس پہ 9 نکاتی ان سے وضاحت مانگی. بہرحال یہ جی 8 ججوں کا یہ فیصلہ ہے اور یہ اکثریتی فیصلہ ہے، یہی نافذ العمل ہونا ہے. اس فیصلے میں اب تفصیلی وجوہات بتائی گئی ہیں. 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے. فیصلے میں جو وجوہات بتائی گئی ہیں وہ تو ہیں، ظاہر ہے بہت ساری وجوہات ہیں، قانونی نکات ہیں. کہا یہ گیا ہے، مقدی گال یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے جو اپنا ان کینڈیڈیٹس کو آزاد ڈکلیئر کیا تھا جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس تھے، اور کہا گیا ہے کہ سیٹیں پی ٹی آئی کو. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا اب یہ انہوں نے الیکشن کمیشن پہ الزام لگایا کہ آپ نے آئین سے انحراف کیا. الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ آیا تھا کہ انہوں نے آئین میں مداخلت کی ہے. پہلے یہ آیا نہیں تھا خالی، اور 2 ججز جو تھے سپریم کورٹ کے، جسٹس امین الدین اور جسٹس افغان جو ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور یہ فیصلہ کوئی نہ مانے تو بے شک نہ مانے. اس پر بھی آج تفصیلی فیصلے میں ذکر ہے کہ ہمیں بہت افسوس ہوا، ہم ہیوی ہرٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے 2 ججز نے کیا ہے اور جنہوں نے کہا کہ جی وہ اس حد تک چلے گئے، وہ ہم سے ڈفر کر سکتے تھے، اختلاف کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس حد تک گئے کہ جی آئین کے خلاف قرار دے دیا. وہ بہت زیادتی کی ہے اور وہ ججز کو سیان شان نہیں تھا، گویا انہوں نے ان کو جواب بھی دیا. اس میں ایک اور بات کا جواب دیا جس پہ بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے اور بات بھی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی تو فریق ہی نہیں تھی، یہ بات آتی ہے نا، اس بات کا انہوں نے تفصیلی جواب بھی دیا. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی فریق
نہیں تھی, انہوں نے درخواست دی تھی, وہ درخواست ابھی منظور نہیں ہوئی تھی, تو ہم نے اس سے فیصلہ کیوں دیا؟ انہوں نے کہا یہ ٹیکنیکل معاملے ہیں اور ہم ٹیکنیکل معاملوں کو انصاف کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیتے, کہ یہ سپریم کورٹ اتنی امپاورڈ ہے کہ وہ اتنی تکنیکی معاملات کی پابند نہیں ہے. اس سے پھر یاد آیا کہ اس سے پہلے بھی ایک جج صاحب نے کہا تھا کہ قانون جو ہے وہ آئین کی عمل درآمد میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی یہ مکمل انصاف کا تقاضا تھا کہ عمران پی ٹی آئی کو ریلیف دیا جائے, تو وہ ریلیف دیا گیا. اس بات کا انہوں نے جواب دیا ہے باقاعدہ. تو اس بات پہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ جواب کافی نہیں ہے کہ آپ نے جو پارٹی فریق کی نہیں ہے اس کو جا کے گھر جا کے انصاف دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس تفصیلی فیصلے کے بعد بات ختم نہیں ہو گئی. بالکل ابھی تو گھمسان کا رن اب پڑے گا, کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے چند دن پہلے وضاحت دی, وضاحت کے اوپر ایک 9 نکاتی وضاحت آ گئی. اب بینچ قاضی فائز عیسیٰ کی مرضی سے بنیں گے, تو پھر اب ان 8 رکنی بینچ کے اوپر سب سے بڑا اختلاف یہی تھا کہ انہوں نے آئین سے انحراف کیا اور اپنی طرف سے نیا آئین لکھ دیا, اور بلکہ ان ممبران کے بھی انہوں نے 3 دن ہوتے ہیں, انہوں نے شاید 15 دن دیے تھے. تو وہ نہیں, انہوں نے دوبارہ ابھی سے دوبارہ دیے ہیں کہ جو فیصلہ ہے نا, یہ ان کا 12 جولائی کا فیصلہ ہے, 12 جولائی کے فیصلے میں کہا گیا کہ ابھی سے 15 دن کے اندر اندر دوبارہ سے طے کر لیں. تو فروری میں الیکشن ہو گئے, اب سے کہاں سے ٹائم ملا ہے؟ یہ آئین میں کہیں نہیں تھا, تو انہوں نے کہا یہ آئین سے انحراف ہے, یہ کہا گیا تھا. اب جو ہونا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں چونکہ تفصیلی فیصلہ آ گیا, جب تک کوئی تفصیلی فیصلہ نہ آئے اس کے خلاف نظر ثانی کی اپیل نہیں دائر ہو سکتی. اب آج ہی حکومت نظر ثانی کی اپیل دائر کر سکتی ہے, کل دائر کر سکتی ہے اس میں, اور بات یہ ہوگی کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بینچ بنائیں گے. اب جو بینچ بنائیں گے اور مطالبہ یہ کیا جائے گا کہ جی فرسٹ آف آل جو ہے نا اس کو سیٹ اسائڈ کر کے یا معطل کر دیں فیصلے کو. جو فیصلہ ریزرو سیٹس پہ جو 8 رکنی بینچ کا اکثریتی فیصلہ ہے, اس فیصلے کو سٹے دے دے کم از کم جب تک کہ سماعت مزید ہو رہی ہے نظرثانی. تو اس میں اگر سٹے دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ریزرو سیٹیں واپس مل جائیں گے ان کو جو حکومتی پارٹی ہے, اور پھر ان کے پاس 2 تہائی اکثریت, اور اتنے عرصے میں وہ آئینی ترامیم کرا لیں گے. تو یہ تو یعنی کہ کافی حد تک گورنمنٹ نے اپنی گرپس کو مضبوط کیا ہے, جو دیکھا جائے تو قومی اسمبلی میں بھی, پارلیمنٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی اس طریقے سے جو آئی ہیں. تو گویا اور یہ آج فیصلہ بھی آ گیا. تو یہ یعنی کہ ایک آپ کو اس ہفتے میں سپریم کورٹ سے بریکنگ نیوز پہ بریکنگ نیوز ملا کریں گے. ٹھیک, لیکن ایک اور بریکنگ نیوز آئی ہے, اور پاکستان جیسی سوسائٹی میں وہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے. نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی ہو گئی ہے, اور وہ پرانے والے ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب کی بارے میں کافی عرصے سے یہ چل رہا تھا کہ ان کو رخصت ہو رہی ہے ان کی, اور پھر کچھ لوگوں نے کہا شاید ان کی مزید ایکسٹینشن ہو رہی ہے, لیکن بہرحال اٹ واز ان دا ایئر. اس میں ایک بات یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی صاحبزادی کی شادی تھی, تو وہ شادی ہونے کے بعد یہ اس فیصلے کا اعلان کر دیا گیا, لیکن اٹ واز رائٹنگ آن دا وال. نئے ڈی جی آئی ایس آئی آئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ان کا نام ہے, اور یہ فی الحال جو اس پوسٹنگ سے 30 سپتمبر تک چارج لیں گے. اس سے پہلے جو ہے یہ ایڈجوٹنٹ جنرل آف پاکستان ہے. ان کے جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جس پوسٹ پہ آج کل ہیں اس کے 3 کام ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فوج کے اندر ڈسپلن قائم کرنا ان کے عہدے کی ذمہ داری ہوتی ہے. فوج کے اندر ویلفیئر اپنے لوگوں کی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے, پلس شہداء کے لواحقین کا خیال ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب یہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی آ گئے ہیں, ویسے تو ان کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, بیان بھی یہی دیا جاتا ہے, لیکن بہرحال ہے ہوتا ہے. تو اب یہ 9 مئی آپ کو پتہ بڑا بیانیہ بنا ہوا ہے, ان کی گزشتہ ذمہ داریاں, کوئی ریلیشن شپ دیکھتے ہیں آپ اس میں؟ ظاہر 9 مئی کا کہا گیا کہ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی, شہداء کی نشانیوں کو بھی گرایا گیا, تو اس لیے شہداء سے تو 9 مئی کا تعلق ہے, تو یہ بھی ہے. اور دوسرا ڈسپلن کی جو خلاف ورزی ہوئی تھی, اور جو آرمی میں متعدد افسران کو, سینئر ترین افسران جنرلوں سمیت معطل کیا گیا تھا, فارغ کیا گیا تھا نوکری سے, اور جنرل فیض ابھی بھی گرفتار ہیں, وہ بھی ڈسپلن کا ہی ایک معاملہ ہے. تو گویا ڈسپلن اور شہداء دونوں معاملے ان سے ہیں, تو یہ گویا پی ٹی آئی کے معاملات کو کسی حد تک جانتے ہیں, اور ان سے منسلک جو 9 مئی ہے, یا ان سے منسلک جو شہداء کی بے حرمتی ہے, یا ان سے منسلک جو ڈسپلن والے معاملات ہیں, ان کو دیکھ چکے ہیں. تو یہ بھی ایک بات ہے. دوسرا یہ آپ کو پتہ ہے, یہ پی ایم اے میں انہوں نے سارڈ آف آنر بھی لی ہوئی ہے, اور ہلال امتیاز ملٹری ہیں. ان کے والد بھی لیفٹیننٹ جنرل تھے, اور وہ 90s میں سرو کر چکے ہیں, اور جی ایم ملک ان کا نام تھا, اور وہ لیفٹیننٹ جنرل صاحب جناب کور کمانڈر پنڈی بھی تھے.
اور وہ سینڈسٹ اکیڈمی جو ہوتی ہے یو کے کی دنیا کی بڑی مشہور اکیڈمی ہے ملٹری اکیڈمی، اس کے گریجویٹ تھے. یہ خود بھی رائل اکیڈمی کے بھی ہیں، یہ این ڈی یو میں بھی رہ چکے ہیں، اور جو کوئٹہ کا کالج ہوتا ہے اسٹاف کالج کوئٹہ اس میں بھی رہ چکے ہیں. تو ان کی ہے تو ابھی تک کی پروفیشنل ہی ہے، ابھی ہم ان کے حوالے سے کچھ سیاسی چیزیں نہیں ہیں، پروفیشنل ہی ساری چیزیں اب آنے والے وقتوں میں سامنے آئے گا. 30 تاریخ کو یہ چارج سنبھالیں گے، 30 تاریخ تک تو ابھی موجودہ ڈی جی رہیں گے. وہ آئے تھے جی 3 سال ان کو تقریباً پورے ہو گئے ہیں، اکتوبر 2021 میں آئے تھے. اچھا ایک بات ہے کہ ان کے آنے پہ جو کنٹروورسیز پیدا ہوئی تھیں، جو ہیل و حجت ہوئی تھی، پرائم منسٹر کہتے تھے نہیں 3 بندوں کو انٹرویو کروں گا، پھر کروں گا، جنرل فیض ہی لگے رہیں گے. اس دفعہ بالکل پتہ ہی نہیں چلا. اپوائنٹمنٹ کا ایک پریس ریلیز آئی ہے آئی ایس پی آر سے اور اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے. نہ کسی نے کہا کہ نہیں 3 اس کی وجہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں 2 باتیں میں سے ایک بات کو ہمیں چوز کرنا پڑے گا. عمران خان جنرل فیض حمید کو یوز کر رہے تھے یا فیض حمید عمران خان کو یوز کر رہے تھے. مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان جنرل فیض حمید کو استعمال کر رہے تھے اپنے مقاصد کے لیے. جتنا کنٹروورشل انہوں نے کیا ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کو، یہ تعیناتی ایسے ہی ہمیشہ سے ہوتی ہے جیسے آج ہوئی ہے، لیکن اس زمانے میں اتنا کنٹروورشل کر دیا اور یہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن گئے. 2-3 مہینے تو یہی ڈسکس ہوتا ہے. اور فوج جو ہے وہ یہ پسند نہیں کرتی کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. یہ کوئی مارشل لا نہیں لگ رہا جس کے اوپر لوگ بات کر سکتے ہیں. یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. وہ اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت پسند نہیں کرتے. اور یہاں پر عمران خان نے جس طرح اس کیس کو اٹھایا جنرل فیض حمید کو آئی ایس آئی کے پہلے ان کی جو ہے جب انہوں نے جانا تھا اس کو ڈیلے کیا گیا، فوج کا سارا سرکل جو ہے پوسٹنگ کا اور ٹرانسفرز کا وہ سارا گڑبڑ کر دیا، خود کنٹروورشل کیا. اس دفعہ تعیناتی ہوئی ہے جیسے نارمل طریقے سے ہوتی ہے. آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک نوٹس آ گیا، چلیں جی بات ختم. ایک کے پی کے حوالے سے بتائیے گا کچھ تھوڑا سا کہ کے پی کے میں آپ دیکھیں کل ایک سوات میں حملہ ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ گاڑی جا رہی تھی پولیس کی ڈپلومیٹس کے ساتھ. یہاں کئی ملکوں کے ڈپلومیٹس جا رہے تھے، بڑا سینسیٹیو ٹور تھا. اس میں پولیس کی گاڑی پہ اٹیک ہوا ہے اور ایک پولیس والے جامع شہادت بھی نوش کر گئے ہیں. اس کے علاوہ کئی زخمی ہوئے 3-4. تو امن و امان کی صورتحال بڑی خراب لگ رہی ہے. ادھر کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے تو محاذ گرم کر رکھا ہے کہ جی اب میں افغانستان سے بھی تعلقات خود بناؤں گا، باقی کروں گا. اپنی گورننس کے حوالے سے ان کے بڑے سیریس کوسچنز پیدا ہوتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ کل جو واقعہ سوات میں ہوا وہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ سپاہی ہمارے پولیس کے زخمی ہوئے، ایک جان سے بھی گئے، شہادت انہیں نصیب ہوئی. لیکن پاکستان بہت بڑی انٹرنیشنل ہزیمت سے بچ گیا ہے. جو کچھ ہو سکتا تھا کہ 10-11 ممالک کے سفیر جا رہے تھے اور ان کے ساتھ سیکیورٹی کی متعین گاڑی کے اوپر یہ ایک کوئی آئی ڈی سے دھماکہ ہوا. اگر ان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو پاکستان کی دنیا میں کتنی جاگسائی ہوتی. اور ابھی بھی وہ سفیر سنا ہے کہ وہ وہاں پر ہے. انہوں نے کہا ہم نے پولیس کے انڈر نہیں آنا اور ہم اگر فوج ہمیں لے کے آئے گی تو ہم آئیں گے. تو اس کا مطلب پولیس کے اوپر کسی کو ٹرسٹ نہیں ہے. اور یہ وہ پولیس تھی جس کا عمران خان کہتے تھے کہ دنیا کی بہترین پولیس بنے گی، غیر سیاسی پولیس بنے گی، سب سے زیادہ پولیس یہ بنی. کے پی کے میں گورننس کی بہت بری صورتحال ہے، امن و امان کی بہت بری صورتحال ہے. ہر دوسرے دن یہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. وزیر اعلیٰ کیا کرنے لگے ہوئے ہیں کہ بعض اوقات ان افغان لوگوں کو عمائدین کو وہ تحفظ دے رہے ہیں جو قومی ترانے پہ کھڑے نہیں ہوتے، یا انہیں انٹرسٹ ہے کہ لاہور میں مریم نواز کیسا کام کر رہی ہیں. ان کے اپنے صوبے میں کتنے مسائل ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، سڑکوں کا مسئلہ ہے. بی آر ٹی کا ابھی اتنا بڑا سکینڈل آیا، نیب نے جو پیسے ریکور کیے وہ ہسٹری میں کبھی نہیں انہوں نے کیے. پھر ان کے اپنے حلقے میں جو امن امان کے مسائل ہیں، ہسپتالوں کے جو ابھی کسی نے مجھے بتایا کہ جو موٹر وے ہے، جو سی پیک موٹر وے جس کو کہتے ہیں، جو کہ ان کے حلقے کے پاس سے گزرتی ہے، وہاں پہ ڈکیتی کے واقعات ہو رہے ہیں، اب بہت عام ہو گئے. تو یہ چیز اور امن و امان کو بہتر کرنا یہ پھر کس کے ذمہ ہے؟ یہ بہرحال اس صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے جو صرف اور صرف سیاسی طور پر دوسروں کے خلاف سرگرم عمل ہے، لیکن اپنے گھر میں اپنے علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہے. مجھے ترس آتا ہے ان کے پی کے نوجوانوں کے بارے میں یا شہریوں کے بارے میں جو ان سے بڑی امید لگائے بیٹھے تھے، جنہوں نے ووٹ دیے لیکن انہوں نے ساروں کا ستیہ ناش کر دیا. اور ان کے پاس اب سوائے ہرزہ سرائی کے دوسروں کی توہین کے کوئی اور بیانیہ نہیں ہے، اور اپنے ان کے صوبے کی بہت بری حالت ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.